انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صلوات. برادران عزیز و خاران محترم، آیات ولایت موضوع سخن، موضوع مجالس، موضوع عشرہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 مسلسل سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا اور پھر متوجہ کیا کہ ان بندوں کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے کہ جنہیں میں نے صاحب ولایت قرار دیا. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ ہی کے اندر ان افراد کا خاص طور پر ذکر کیا تھا. یہ بندے کی فطری دعا ہے کہ جو لفظوں کی صورت میں زبان پر آتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک سیدھا راستہ چاہیے. ایک دفعہ وہ سیدھا راستہ مل جائے تو اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگار عالم نے اس کا جواب بلا فاصلہ یوں دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت نازل کی گئی. تو کچھ لوگوں کا راستہ ہے، اگر خدا کے راستے تک انسان جانا چاہتا ہے تو کچھ لوگوں کا راستہ ہے. تو جب لوگوں کا راستہ ہے تو ان لوگوں سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ ائمہ ہیں، ان سے وابستہ ہونا ہے، ان سے جڑنا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت خدا نے نازل کی. یہ ہرگز وہ نہیں ہو سکتے کہ جن پر خدا نے اپنا غضب نازل کیا. یہ وہ نہیں ہو سکتے کہ جو خود راہ گم کردہ ہیں، جو خود راستہ بھٹکے ہوئے ہیں. ان کا راستہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. اب کچھ افراد ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے. دیکھیے برادران عزیز، پھیلائیں تو مضمون بہت وسیع ہے، لیکن اگر سمیٹیں تو صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ خود پیغمبر اکرم سے پوچھئے تو پیغمبر اکرم کا یہ فرمان سوائے کہ محرقہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر، یہ ہمارے بہت محترم برادران اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ جملہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ صراط علی صراط مستقیم، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. یعنی اگر علی سے جڑ جاؤ گے، علی سے وابستہ ہو جاؤ گے، علی سے متمسک ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صراط مستقیم پر ہو. اور اگر علی سے دور ہو جاؤ گے تو صراط مستقیم کو کھو دو گے. پھر تمہارا راستہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. دیکھیے برادران عزیز، یہ راستے کی جو بات ہے نا، کہیں پر بھی جانا ہو تو راستہ تو لینا پڑتا ہے. اگر ایک انسان ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں. ان کو جب تک پورا نہ کیا جائے تو ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جایا جا سکتا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ پاسپورٹ کے بغیر کیسے ایک شخص جا سکتا ہے؟ اگر پاسپورٹ ہے مگر ویزا نہیں ہے تو کیسے وہ سفر کر سکتا ہے؟ پاسپورٹ ہے، ویزا بھی ہے، لیکن بورڈنگ کارڈ نہیں ہے تو کہاں وہ سفر کر سکتا ہے؟ اور بعض کیسز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اوکے ٹو بورڈ بھی کروانا پڑتا ہے. یعنی کہ اتنے مسائل ہیں تب جا کے انسان ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے اور پھر اس کے بعد وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر سکے. پھر جس جہاز کے اندر بیٹھا ہے اس کا کپتان کون ہے، پائلٹ کون ہے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مسافروں کو بھی سنبھال سکے اور جہاز کو بھی سنبھال سکے. ورنہ اگر اتنی تیاریوں کے بعد بھی جہاز میں بیٹھے
اور پائلٹ ہی اس قابل نہیں ہے، نااہل ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں پر ہو جائے گا وہاں پر مسافر جائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جیسا امام ہوگا ویسے پیچھے چلنے والے ہوں گے، جہاں امام پہنچے گا وہیں پر پیچھے پیچھے چلنے والے پہنچیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے اسی کو عربی کے اندر جواز السفر کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ حدیث کے اندر خود پیغمبر اکرم نے استعمال کیا۔ یعنی میں جواز السفر کا ترجمہ اگر پاسپورٹ کر رہا ہوں تو ایسے ہی نہیں کر رہا، اس لیے کہ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا ہے تو اتنے لوازمات ہیں، ان کے بغیر ایک انسان سفر نہیں کر سکتا۔ کوئی منہ اٹھا کر کسی دوسرے ملک میں داخل ہونا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کی انتظامیہ داخل نہیں ہونے دے گی۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو لوازمات ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ وہاں پر جانے کے لیے بھی کوئی پاسپورٹ ہوتا ہے، کوئی ویزا ہوتا ہے، کوئی بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر اکرم کی حدیثیں اور حوالے وہی ہیں کہ جو ابھی میں نے عرض کیے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا۔ راستے میں پل صراط بھی تو ہے، اس پل صراط کو کراس کیے بغیر کون جنت میں جا سکتا ہے؟ اور پل صراط کا معاملہ یہ ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم اور اتنا باریک کہ نظر بھی نہیں آتا، اور اس کے اوپر چل کر جانا ہے جنت تک۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ اس پل کو کراس وہی کر سکے گا کہ جس کے پاس علی کی ولایت کا پاسپورٹ موجود ہے۔ علی کی ولایت، علی کی محبت کا پاسپورٹ، جواز السفر اس کے پاس موجود ہو۔ تو برادران عزیز، یہ تو ہم ایئرپورٹ پر عام دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جانے کی نیت سے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں مگر ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پاسپورٹ جعلی ہے، کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے پاسپورٹ جعلی ہے، کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ویزا جعلی ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر جعلی پاسپورٹ والوں کو الگ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جعلی پاسپورٹ والوں کو الگ کر دیا جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب برادران عزیز غور فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں منزل تک جانا ہے، جنت تک جانا ہے، تو جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا، جو اعمال کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ نہ عقیدہ غلط ہونا چاہیے، نہ اعمال کے اندر خامی ہونی چاہیے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جسے واقعاً سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب برادران عزیز، راستہ ہمیں ان کا چاہیے کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے، تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ لیکن برادران عزیز، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جنت ٹارگٹ ہے مگر یہ میکسیمم پرائس نہیں ہے ایک مومن کے نفس کی۔ یہ زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے ایک مومن کے نفس کی، زیادہ سے زیادہ قیمت تو مرضی پروردگار اور رضا پروردگار ہے، تو جنت سے بھی بالا تر ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ فجر، جس کا دوسرا نام ہے سورہ حسین، اس سورہ کا دوسرا نام ائمہ اہل بیت کی روایات میں آیا ہے سورہ حسین، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اختتام پہ ذکر ہے نفس مطمئنہ کا۔ نفس مطمئنہ، تو نفس مطمئنہ حسین سے زیادہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا وہاں پر خطاب ہے پروردگار عالم کا۔ دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ جو راضیتم مرضیہ کی منزل پر ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے ارجعی، پلٹ آ۔ پلٹ آ کا مطلب کیا ہے؟ خود اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو پلٹ آ۔ کیا ہر ایک اس منزل پر ہے کہ اس سے کہا جائے کہ پلٹ آ تو وہ شرافت سے پلٹ آئے؟ جسے زندگی عزیز ہے، جسے دنیا عزیز ہے، دنیا داری عزیز ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو چکا ہے، اسے اگر کہا جائے کہ پلٹ آ تو وہ کہاں شرافت سے پلٹے گا؟ اسی لیے قرآن مجید میں دوسروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، صيغہ مجہول، پیسو وائس، کہ انہیں پلٹا دیا جائے گا۔ یعنی ان سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے
کہ ان سے کہا جائے تمہارا وقت آخر ہے، لبیک کہو خدا کی ندا پر، تو وہ لبیک کہیں، وہ راضی نہیں ہوں گے اس بات پر؟ تو اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو کیا ان کو نہیں پلٹایا جائے گا؟ ارے اگر وقت آخر آ گیا تو پھر تو فرشتے کان سے پکڑ کر پلٹا دیں گے۔ تو یہ ہے مجبوری کا سودا کہ خود نہیں جانا چاہتے لیکن ان کو پلٹا دیا جائے گا۔ مگر ایک وہ ہے کہ جس کا نفس نفس مطمئنہ ہے، نفس مضطربہ نہیں ہے، وہ راضیۃ مرضیہ کی منزل پر ہے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے ارجعی الی ربک، کہ پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے کچھ بندگان خاص تیرے مشتاق ہیں، وہ تیرا استقبال کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، وہ باہیں پھیلائے ہوئے تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وادخلی جنتی، تو ان بندگان خاص سے بھی ملاقات کر، اور میری جنت بھی تیری مشتاق ہے، اس میں داخل ہو جا۔ سب جنت کے مشتاق ہیں، ان کے جنت مشتاق ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز بہت تیزی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ رضا پروردگار، یہ جنت سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ براءت 9واں سورہ، وہاں پر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ پروردگار کا وعدہ ہے مومنین سے اور مومنات سے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی ایور گرین، یعنی سرسبز و شاداب، سدا بہار، کہ جہاں پر خزاں کا کوئی امکان نہیں، ریگستان کا کوئی امکان نہیں، صحرا کا کوئی امکان نہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے بھی اور مومنات سے بھی، جنات، ان جنتوں کا وعدہ ہے تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ مساکن طیبہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاک و پاکیزہ گھروں کا وعدہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس اتنا، یہ تو جنت ہو گئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی مرضی، یہ تو جنت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ رضوان از پروردگار، کہ خدا کی رضایت، خدا کی مرضی کا یہ تو جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی جنت سے بڑھ کر معاملہ ہے پروردگار عالم کی رضایت کا، خدا کے راضی ہونے کا۔ اب دیکھیے برادران عزیز، عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جب قرآن مجید دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب جملہ نظر آتا ہے، سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا ہے کہ جس کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے؟ جب وہاں خدا نے کہا راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو کچھ تو ایسے ہوں گے نا کہ جن کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھیے سورہ بقرہ ہی کے اندر، جہاں دوسرے پارے میں پروردگار عالم نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے کہ بیت المقدس قبلہ تھا، اور پیغمبر کو یہ علم تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے گا، اور پیغمبر چاہتے تھے کہ جلد وہ حکم نازل ہو۔ تو اب قرآن نے جو منظر کشی کی ہے وہ عجیب ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، آپ منتظر ہیں کہ کب وہ حکم نازل ہوتا ہے، کب وہ حکم نازل ہوگا۔ تو اب اے حبیب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعبیر اگر آپ غور کیجئے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چلیے اب ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ آپ واقعاً انداز دیکھیں تو وہ ہے کہ جو محبوب کا حبیب سے ہوتا ہے، جو عاشق کا معشوق سے ہوتا ہے، وہ انداز پروردگار عالم نے اختیار کیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یہ ایک موقع ہے، اور دوسرا موقع سورہ والضحیٰ، وہاں پر بھی پروردگار عالم نے یہ تعبیر استعمال کی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب
آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ہم نے قرآن کھول کر دیکھنا شروع کیا کہ وہ کیا چیز ہے جسے خدا نے عطا کیا اور اس پر حبیب راضی ہو گئے. بہت توجہ کیجیے گا. یعنی اب جب خدا یہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ عطا عین توئیں الف عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اب اس کے بعد ہم نے قرآن کھول کر دیکھا، تلاش کرنا شروع کیا کہ کہیں پر تو خدا کہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو عطا کیا. یقین جانیے برادران عزیز، عین توئیں الف کے ساتھ اس روٹ سے آپ کو کسی جگہ پر کہیں یہ اعلان نہیں ملے گا، صرف ایک جگہ ملے گا، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کیا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر پروردگار عالم زہرا جیسی بیٹی دے تو پیغمبر راضی ہوتے ہیں. تو پیغام تو بہت واضح ہے کہ زہرا کے ملنے پر رسول راضی ہوئے، زہرا کی مرضی ملنے پر خدا بندوں سے راضی ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب ہمیں ایک فرق کا تو پتہ چل گیا. دیکھیے برادران عزیز غور فرمائیے گا، ہم ہر ایک کو مرضی پروردگار کا معیار نہیں سمجھ سکتے. معاملہ یہ ہے کہ آپ ذرا قرآن مجید ہی کو دیکھیے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آیتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود جا کر چیک کیجئے گا. میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ آیات قرآن ہے. پروردگار عالم سورہ برات ہی کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت ہے یا 62 آیت کا نشان 62، یحلفون باللہ لکم لیرزوکم. ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں. یہ کون ہے؟ منافق. منافقین قسمیں کھاتے ہیں. یحلفون باللہ، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. لکم تمہارے سامنے، کیوں؟ لیرزوکم، تاکہ تم کو راضی کریں. بہت توجہ کیجئے گا. یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، یہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافقین. کیوں؟ تاکہ یہ تم کو راضی کریں. یہ تم کون ہیں؟ یہ اس زمانے کے مسلمان، اور اس زمانے کے مسلمان عام مسلمان تو ہیں نہیں، وہی صحابہ کرام ہیں. وہی صحابہ کرام ہے نا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، اے صحابہ تمہارے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم کو راضی کریں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ خدا کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے رسول کو راضی کرتے. تو اتنا کہنے کا حق دیجئے نا کہ صحابہ کرام کی رضا اور ہے، اللہ کی رضا اور ہے. ورنہ تو خدا کو انڈوز کرنا چاہیے تھا کہ بھئی کافی ہو گیا، تمہیں راضی کر لیا تو ہم بھی راضی ہو گئے. پروردگار فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. ان کی رضا نہ اللہ کی رضا ہے نہ مصطفیٰ کی رضا ہے. تو مرضی خدا کا معیار پھر یہ تو نہ ہوئے. اب اس کے بعد آئیے ذرا دیکھیے سورہ تحریم 66واں سورہ، پھر واپس آیتیں ہیں، قرآن مجید کی آیت، پہلی ہی آیت پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب اتنی زحمت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لما تحرم، آپ کیوں اپنے آپ پر پابندی لگاتے ہیں؟ جب اللہ نے حلال کر دیا تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ شہد کے شربت کو آپ اپنے لیے حرام قرار دیں. اس پابندی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کا اخلاق تو بہت عظیم ہے، ظاہر ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے متاثر کریں، مگر اے حبیب نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، لما، کیوں تو حرمو، آپ یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں خود پر؟ ما احل اللہ لک، اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے تو چھوڑ دیجئے. اگر کسی کی ایسی فرمائش ہے تو اس فرمائش کو نظر انداز کیجئے، ریجیکٹ کیجئے. تب تک مرضات ازواج، اپنی ازواج کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہے تب تک مرضات ازواج، اے حبیب ضرورت نہیں ہے
کہ آپ اپنی ازواج کی رضا کے طلبگار بنیں، تو ماننا پڑے گا نا کہ ازواج کی رضا اور ہے، خدا کی رضا اور ہے۔ آپ نے غور فرمایا وہاں سورہ براءت کے اندر، سورہ توبہ میں اعلان کیا کہ صحابہ کی رضا اور ہے، خدا کی رضا اور ہے۔ یہاں سورہ تحریم میں اعلان کیا کہ خدا کی رضا اور ہے، ازواج کی رضا اور ہے۔ ازواج کی رضا کو خدا کی رضا کا معیار نہیں سمجھا جا سکتا، وہاں سمجھایا کہ صحابہ کی رضا کو خدا کی رضا کا معیار نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول سے پوچھوں، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا، اے اللہ کے رسول اب آپ بتائیے نا کہ کون ہے ایسا کہ جس کی رضا کو خدا کی رضا کا معیار سمجھا جا سکے؟ تو پیغمبر کہیں گے شب ہجرت والی آیت پھر بھول گئے؟ شب ہجرت والی آیت پھر بھول گئے؟ وہاں پر اعلان کیا تو جا چکا کہ وہ جو میرا نفس ہے جب میرے بستر پر سو کر اپنے آپ کو فدیہ بنا رہا تھا تو اس نے اپنے نفس کو بیچ دیا تھا، مرضی پروردگار کو خرید لیا تھا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے پاس ایک فرد آ گیا، مولا کائنات کی ذات، کہ ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور بھی ہے کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے؟ برادران عزیز میں کیا کروں کہ پیغمبر اکرم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہم تلاش میں ہیں نا ان کی کہ جن کے سر پر تاج ولایت سجا ہوا ہے، وہ کہ جن کے سر پر تاج عصمت سجا ہوا ہے، وہ جو مقرب الی اللہ ہیں، وہ جو پروردگار کے چنیدہ ہیں، وہ جو پروردگار کے مصطفیٰ ہیں، وہ جو پروردگار کے مرتضیٰ ہیں، وہ جو خدا کے مجتبی بندے ہیں، وہ کہ جو خدا کے سلیکٹڈ ہیں، ایسے کہ جن پر خدا کی نظر انتخاب ٹھہری ہے۔ تو ایک تو وہ نظر آیا کہ جو بستر رسول پر سو کر اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار خرید چکا۔ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول کسی اور کا بھی تعارف ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں سنو، میں نے اپنی لخت جگر کو مخاطب کر کے اسی لیے کہا تھا یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے، غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، فرد کی صورت میں الگ الگ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اب میں تو جوڑے کی تلاش میں ہوں۔ فرد کی صورت میں الگ الگ تو پتہ چل گیا، مگر میں تو جوڑے کی تلاش میں ہوں۔ یعنی جوڑے سے میری کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام فرد کو معاشرے کی اکائی نہیں مانتا، خاندان کو مانتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ خاندان وہ سوسائٹی کی یونٹ ہے، وہ معاشرے کی اکائی ہے۔ فرد معاشرے کی اکائی اسلام نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، اسی لیے زور دیا کہ خاندان کی تشکیل کرو۔ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جیسے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ فلیتق اللہ للنصف الآخر، اب وہ باقی آدھے دین کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو خانوادے کی تشکیل اتنا اہم معاملہ ہے؟ جواب جی ہاں، اتنا اہم معاملہ تو ہے۔ تو اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اگر کوئی جوڑا آئیڈیل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ میں سے کتنے ہی ایسے احباب ہوں گے کہ جنہوں نے اسٹیٹسٹکس کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کیا ہوگا، اور اسٹیٹسٹکس کے اندر ایک تھیوری ڈسکس ہوتی ہے جس کا نام ہے پروبیبلٹی تھیوری، جس میں احتمالات اور امکانات کی بات کی جاتی ہے۔ بھائی آپ نے سکہ اچھالا، توجہ کیجیے گا، آپ نے سکہ اچھالا، ہیڈ آئے گا یا ٹیل؟ امکان کتنا ہے؟ 50-50، 0.5 0.5 ٹوٹل 1۔ پرسنٹیج میں گئے تو 50%، 50% چانس ہے کہ یہ، 50% چانس ہے کہ یہ۔ تو کہیں پر دو ہی امکانات ہوتے ہیں، کہیں پر دو سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہی چیز پروبیبلٹی تھیوری کے اندر ان لینتھ ڈسکس ہوتی ہے۔ اب جب میں جوڑے کی تلاش میں ہوں تو کتنے جوڑوں کا امکان پایا جاتا ہے؟ بھائی جوڑا ہے میاں اور بیوی کا نام، تو ایک جوڑا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر شوہر بہترین ہو اور زوجہ بدترین ہو۔
عقلی طور پر اگر آپ غور فرمائیے تو ایک امکان یہ ہے کہ شوہر بہترین ہو اور زوجہ بدترین ہو. آپ ریورس کر دیجئے، دوسرا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ زوجہ بہترین ہو اور شوہر بدترین ہو. تو یہ دو پروبیبلٹیز ہو گئی. پہلی پروبیبلٹی کہ شوہر بہترین ہے اور زوجہ بدترین ہے. دوسری پروبیبلٹی کہ زوجہ بہترین ہے، شوہر بدترین ہے. اب آئیے تیسری پروبیبلٹی، شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین. یہ تیسری پروبیبلٹی، یہ تیسرا امکان ہے کہ شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین. اور چوتھی اور آخری پروبیبلٹی کہ شوہر بھی بہترین ہے اور زوجہ بھی بہترین. یہ چار امکانات پائے جاتے ہیں عقلی طور پر. ایکسٹریم کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، درمیان میں آپ لے لیں تو پھر تو بہت سارے، لیکن نہیں، ایکسٹریم کیسز اگر آپ دیکھیں تو یہ چار امکان ہیں. پھر سنیے گا، شوہر بہترین زوجہ بدترین، زوجہ بہترین شوہر بدترین، شوہر بدترین زوجہ بھی بدترین، اور شوہر بہترین اور زوجہ بہترین. اور ہمیں قرآن میں تلاش کرنا ہے، قرآن سے باہر نہیں جائیں گے ہم. قرآن ہی کے اندر ہمیں چاروں جوڑوں کو تلاش کرنا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، چاروں جوڑے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیے سورہ تحریم 66واں سورہ، جس کی پہلی آیت کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حوالہ دیا. اسی سورہ تحریم بہت مختصر سورہ ہے، 1 صفحے کا، 1.5 صفحے کا. آپ اس کے اندر آسانی سے ان آیتوں کو جج کر لیں گے، لوکیٹ کر لیں گے، ٹریس کر لیں گے. اب ذرا دیکھیے پہلا جوڑا، شوہر بہترین زوجہ بدترین. سنیے خدا کہہ رہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. شوہر بہترین ہے، زوجہ بدترین ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. ان دونوں کا معاملہ کیا تھا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی. شوہر بہترین ہے، مگر ان دونوں نے کیا کیا؟ فخانتہما، ان دونوں نے نبیوں کے ساتھ خیانت کی. ان دونوں نے نبیوں کے ساتھ خیانت کی، نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کی، نبی کے مشن کی مخالفت کی. فخانتہما، تو اب پروردگار اعلان کرتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اور ان دونوں سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. تو معیار تو مل گیا نا کہ نبی کی بیوی ہونا جہنم سے نہیں بچایا کرتا. یعنی اگر اس نے نبی کے مشن سے خیانت کی تو غور فرمائیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کے مشن سے خیانت کی دونوں جہنمی، تو نبی کی بیوی ہونا جہنم سے بچنے کی ضمانت نہیں ہے. تو اگر نبی کے مشن سے اگر کوئی جنگ کرے تو وہ جہنمی ہو جائے. کوئی نفس نبی سے جنگ کرے تو اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ اصول بنتے ہیں. ان کے نانا اور دادا کی کوئی کیا رزق کرے کہ جن کے بیٹوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں. نعرہ حیدری. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سورہ تحریم کی بہت ہی اہم آیت. پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ پہلا جوڑا تمہارے سامنے ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دونوں کے نبی شوہر ہے، مگر شوہر ہونے کے باوجود کیا یہ جہنم سے بری ہیں، محفوظ ہیں؟ کوئی ضمانت ہے، کوئی گارنٹی ہے، کوئی پروانہ ان کو مل گیا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گی؟ خانتہما، انہوں نے نبیوں کے مشن سے خیانت کی. لم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کا نبیوں کی بیوی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وقیل ادخلا النار
مات داخلین، ان دونوں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ ایک کیس ہو گیا، ایک پروبیبلٹی ہو گئی۔ اب آئیے سیکنڈ پروبیبلٹی۔ یہ پروبیبلٹی تھی شوہر بہترین، زوجہ بدترین۔ اب دوسری پروبیبلٹی کہ جس کے اندر زوجہ بہترین ہے اور شوہر بدترین ہے، کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، سورہ تحریم ہی کے اندر آگے پڑھیے، اسی 66ویں سورے میں پروردگار عالم فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال بیان کرتا ہے صاحبان ایمان کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال۔ فرعون بدترین شوہر اور اس کی زوجہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، کیا کہنا، جنہیں جنت میں حضور کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہوگا جناب خدیجہ کے ساتھ، تو معمولی خاتون تو نہیں ہے، مگر دنیا میں کس کی بیوی ہیں؟ فرعون کی۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے برادران عزیز، ایک خاتون دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کا تصور کر سکتی ہے راحت کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو جناب آسیہ کے پاس اویلیبل نہیں؟ محل، نوکر، چاکر، خدام، کنیز، رنگین وسیع دسترخوان، بہترین سواری، یعنی جو چیز کوئی تصور کر سکتا ہے وہ جناب آسیہ کے پاس موجود ہے، مگر اس کو کہتے ہیں ویژن، کہ اگر صرف دنیا تک ہی دیکھنا ہے تو ان چیزوں پر مطمئن ہو جائے انسان، لیکن اگر نفس سے مطمئن نہ بننا ہے تو اب ذرا جناب آسیہ کی دعا دیکھیے کہ وہ دعا مانگ رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مالک میں اس حرام کے محل کو لے کر کیا کروں، اے پروردگار میں اس حرام کے دسترخوان کو لے کر کیا کروں، میرے لیے تو جنت میں ایک گھر بنا، وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون سے بھی نجات عطا فرما، اس کے عمل سے بھی نجات عطا فرما، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ جناب آسیہ عجیب خاتون ہے، فرعون کو ظالم بھی کہہ رہی ہیں، فرعون کو حرام خور بھی کہہ رہی ہیں، تبرہ اس کے علاوہ اور کس چیز کا نام ہے؟ نجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، نام لے کر جناب آسیہ تبرہ کر رہی ہیں۔ تو اب یہ دوسرا کیس ہمارے سامنے آ گیا، دوسری پروبیبلٹی۔ پہلی پروبیبلٹی شوہر بہترین، زوجہ بدترین۔ دوسری پروبیبلٹی کہ زوجہ بہترین، شوہر بدترین۔ اور اب اس کے بعد آئیے تیسری پروبیبلٹی کہ جہاں پر شوہر بھی بدترین، زوجہ بھی بدترین۔ 30ویں پارے کے اندر سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے۔ عزیزان اس سے زیادہ تبرہ ممکن نہیں ہے۔ تبت، یہ قرآن ہے، تبت ٹوٹ جائیں، یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اکیلا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی ام جمیل بھی ساتھ جائے گی۔ میں نے خدا سے پوچھا مالک یہ کیوں؟ کہا اس کا ہنی مون کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی، ام جمیل وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حمالۃ الحطب، وہ ہے حمالۃ الحطب، چغل خور، اور بھی اس کے معنی کیے گئے، مگر بہرحال برادران عزیز یہ تیسرا جوڑا بھی ہمیں مل گیا۔ پھر واپس چلیے، بہترین شوہر، بدترین زوجہ، بہترین زوجہ، بدترین شوہر، بدترین شوہر اور بدترین زوجہ۔ اب ہمیں قرآن میں تلاش ہے بہترین شوہر اور بہترین زوجہ، بہترین شوہر اور بہترین زوجہ۔ میں لفظ بدل دوں، معصوم شوہر اور معصومہ زوجہ۔ ہمیں معصوم شوہر، بہترین شوہر، معصومہ زوجہ، بہترین زوجہ، ان کی تلاش ہے کہ قرآن کی نظر میں وہ کون ہے
کہ جسے قرآن بہترین شوہر اور بہترین زوجہ سمجھتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، حوالے پہلے سن لیجئے، آیتیں ہیں مگر حوالے پہلے سن لیجئے۔ یہ سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا۔ کیا اختلاف ہے؟ صرف شیعہ اس بات کو مانتے ہیں، برادران اہل سنت نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ دیکھیں ہماری تفسیروں میں تفسیر عیاشی دیکھ لیں، جدید تفاسیر میں تفسیر نمونہ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد بحر الانوار دیکھ لیجئے۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں علامہ حافظ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھنا ہو تو اردو کتابوں میں ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے جس کا نام ہے مرج البحرین، نام ہی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آل محمد کی محبت پر میرا یا کسی اور کا کاپی رائٹ نہیں ہے بھائی، یہ تو کھلا میدان ہے، جو آنا چاہے اس دربار میں آ سکتا ہے، فیضان حاصل کر سکتا ہے۔ آل محمد نے فیض پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ اب جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر کتاب ہے اور کتاب اچھی ہے، مرج البحرین علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی۔ تو یہ اتنے حوالے اس سے زیادہ ہیں، مگر اتنے حوالے بہت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ سورہ رحمان، پروردگار عالم نے ہر تھوڑی دیر کے بعد نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ناس سے کہا، اے جنوں اور اے انسانوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اعلیٰ نعمت کو کہتے ہیں، نعمت بھی عربی کا لفظ ہے مگر اعلیٰ وہ بھی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم تلاش میں ہیں معصوم شوہر، معصومہ زوجہ، ٹھیک ہے۔ اب سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے نعمتیں تو بہت سی گنوائی ہیں، حوالے میں دے چکا۔ اب اس کے بعد آیت سنیے، خدا فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لفظ وہ ہیں، الفاظ وہ ہیں کہ انسان پڑھتا جائے، وجد میں آتا جائے، ذکر ہی ان کا ہے، اب کیا کیا جائے۔ دیکھیے اگر برادران عزیز الفاظ کیا ہیں، مرج البحرین، بحر دریا سمندر، بحرین دو دریا، پروردگار فرماتا ہے مرج البحرین، خدا نے دو دریا جاری کیے، یلتقیان، اور ان دونوں دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک برزخ، ایک حد فاصل ہے، بفر ہے، لا یبغیان، یہ دونوں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ یہ دریا جانتا ہے کہ وہ دریا کیا ہے، وہ دریا جانتا ہے کہ یہ دریا کیا ہے، اس دریا کو اس کی معرفت ہے، اس دریا کو اس کی معرفت ہے، ان دونوں کی معرفت کا ذریعہ ہے وہ برزخ، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور اب خدا ناز سے کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہم نے یہ دو دریا جاری کر دیے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ دو دریا آپ ڈھونڈتے رہیے، مگر جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس سے بھی تو پوچھیے کہ یہ دو دریا کون سے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ کتابوں میں، سنی کتابوں میں آپ کو یہ تفسیر ملے گی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ دو دریا وہ ہیں کہ جن میں سے ایک دریا دریائے ولایت ہے، دوسرا دریا دریائے عصمت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو بحر، یہ دو دریا اللہ نے جاری کر دیے، یلتقیان، ان کا ملاپ ہوا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ علی اور زہرا کی شادی کا ذکر ہے جو قرآن میں ہو رہا ہے۔ ایک دریائے ولایت ہے، دوسرا دریائے عصمت ہے۔ اللہ کے رسول یہ برزخ کون ہے، یہ حد فاصل کون ہے؟ کہا میں خود، کہ میں ہوں برزخ لا یبغیان۔ علی جانتے ہیں کہ زہرا کیا ہے، زہرا جانتی ہیں علی کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی معرفت رکھتے ہیں، تجاوز کا امکان نہیں ہے۔ یہ دونوں دریا خدا نے جاری کر دیے، اور اس کے بعد خدا ناز سے کہتا ہے
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، اس زمین پر میں نے علی و زہرا جیسا پاکیزہ جوڑا رکھ دیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس شادی کا نتیجہ کیا ہے؟ یخرج منہما، اس شادی کا نتیجہ ہے لؤلؤ مرجان، اس ملاپ کا نتیجہ ہے موتی مرجان۔ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ لؤلؤ کون ہے، مرجان کون ہے؟ کہا بحرین کون تھے؟ علی و زہرا۔ تو مرجان اور لؤلؤ کون ہے؟ لؤلؤ سے حسن مراد ہے، مرجان سے حسین مراد ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء، پھر خدا وجد میں آ کر ناز کرتا ہے کہ اے جن و انس، میں نے اس زمین پر حسن اور حسین جیسے لؤلؤ اور مرجان رکھ دیے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب وہ جوڑا مل گیا کہ جہاں پر شوہر معصوم اور زوجہ معصومہ، کیا کہنا اس جوڑے کا، کیا کہنا اس جوڑے کا؟ نہیں، آئیے برادران عزیز چلیے، حوالے وہی ہیں مگر اب آگے بڑھیے اور ذرا آئیے سورہ دہر میں۔ سورہ دہر آل محمد کی شان میں نازل ہوا، میں ان آیتوں کو ٹچ نہیں کر رہا، ہے پیش نظر۔ پھر کبھی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، مگر میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا۔ آئیے اسی سورہ دہر میں آگے جا کر پروردگار عالم نے یہ جوڑا، اس جوڑے کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کر پروردگار عالم نے کہا کہ جو جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کیفیت کیا ہوگی؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ کیا آیت ہے! تو جنت تو آئیڈیل جگہ کا نام ہے، بھائی آئیڈیل جگہ جہاں نہ تھکن، نہ خستگی، نہ شکستگی۔ وہاں پر اگر کچھ کھا بھی رہے ہیں تو بھوک مٹانے کے لیے نہیں، مزے کے لیے۔ کچھ پی بھی رہے ہیں تو پیاس بجھانے کے لیے نہیں، مزے کے لیے۔ وہاں پر احتیاج نہیں ہے، وہاں پر تو موت مر چکی، تو وہاں پر تو زندگی ہی زندگی ہے، لطف ہی لطف ہے، وہاں پر تو مزہ ہی مزہ ہے۔ تو وہاں پر جو کیفیت ہے وہ آئیڈیل ہے۔ تو موسم کیسا ہوگا؟ ایسا تھوڑی ہوگا کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی تو پریشان، بارش نہ ہو تو پریشان، بارش نہ ہو تو پانی کی طلب میں پریشان، بارش ہو تو پانی نکالنے کے لیے پریشان۔ جب پلاننگ نہیں ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ اِل پلاننگ ہے نا، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اور کس چیز کا نام ہے کہ جس کے بعد شہر کے یہ حالات ہو جاتے ہیں، تو کیا جنت میں بھی یہی ہوگا کہ کبھی گرمی بہت زیادہ، کبھی سردی بہت زیادہ؟ تو پروردگار فرماتا ہے کہ نہیں بابا، یہ سارے معاملات تو دنیا کے ہیں، کچھ ہماری طرف سے امتحان کی وجہ سے، کچھ اداروں کی بد انتظامی کی وجہ سے، مگر جب ہم جنت کے اندر تمہیں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور انعام کے لیے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ سارے پرابلمس تو نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جو اہل جنت ہیں وہاں پر موسم کے اعتبار سے مطمئن ہو جائیں، معتدل موسم، نہ شدید گرمی، نہ جاڑا، نہ شدید سردی، نہ ایسی برف باری کہ انسان پریشان ہو جائے، نہ سورج کی تمازت ایسی کہ انسان تکلیف میں آ جائے، نہ ایسا نہ ویسا، معتدل، ایک آئیڈیل ویدر۔ تو خدا کہتا ہے بھائی نہیں دیکھیں گے وہ وہاں پر سورج نہیں دیکھیں گے، روشنی تو ہوگی مگر سورج کی تمازت نہیں ہوگی۔ ولا زمہریرا، زمہریر بھی نہیں ہوگا، یعنی جاڑا نہیں ہوگا۔ تب آپ نے غور فرمایا کہ جو جنت ہے وہاں پر تمازت بھی نہیں ہے، زمہریر بھی نہیں ہے، جاڑا بھی نہیں ہے، آئیڈیل ویدر ہے، معتدل آب و ہوا ہے، مناسب وہاں پر ویدر ہے، یعنی ہر پلاٹ کارنر کا پلاٹ ہے، ہر گھر ویسٹ اوپن ہے۔ کراچی کی اصطلاح میں تو یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ تو اب برادران عزیز ایسا معاملہ ہے، بالکل معتدل موسم۔ اب یہ آپ نے سن لیا، اب ذرا آئیے واپس، حوالے وہی ہیں جو میں دے چکا پہلے، ان کے اندر آپ اس کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ قضیہ کیا ہوا؟ قضیہ یہ ہوا، پیغمبر اکرم بیان فرماتے ہیں کہ بھئی ہوگا یہ کہ اہل جنت کبھی وہاں جنت میں ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے، اچانک محسوس کریں گے، بھئی نور تو ہے، روشنی تو ہے وہاں پر، اچانک محسوس کریں گے کہ روشنی میں یک بارگی اضافہ ہو گیا،
اور اتنا اضافہ ہو گیا، یعنی تھوڑا بہت نہیں، چھوٹا موٹا اضافہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ بھئی 2-5 ٹیوب لائٹس اور جل گئیں، اتنا اضافہ، نہ ایسا نہیں، بلکہ اضافہ اتنا ہوگا کہ اہل جنت کہیں گے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج طلوع ہو گیا، اتنی روشنی میں اتنا اضافہ کہ لگ رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ پھر وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ بھئی دھوپ کا احساس تو نہیں ہے، تمازت تو نہیں ہے، گرمی تو نہیں بڑھ گئی، لیکن روشنی ایسے بڑھ گئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ تو اب وہ اہل جنت وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہیں گے بھائی خدا نے تو یہ کہا تھا کہ جو اہل جنت ہوں گے وہ سورج نہیں دیکھیں گے، تو اتنی روشنی تو سورج کے طلوع ہونے پر دنیا میں ہوا کرتی تھی، تو یہ اتنی روشنی کیا سورج طلوع ہو گیا؟ اب وہ خدا سے سوال کریں گے، مالک کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ جو جنت والے ہیں وہ جنت میں سورج نہیں دیکھیں گے؟ یہ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ خدا کا جواب آئے گا، اے اہل جنت، سورج طلوع نہیں ہوا، یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں۔ یہ کسی بات پر سورج طلوع نہیں ہوا، یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائے ہیں۔ یہ نور آفتاب نہیں ہے، یہ نور دندان علی و زہرا ہے، جس کی روشنی تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ بس عزیزان انصاف سے مجھے بتائیے کہ جن کی مسکراہٹ پہ نور کا یہ عالم ہوتا ہے تو ان کے آنسوؤں پر دنیا کی اور آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ صرف انسان تصور کرے کہ جو خدا کے اتنے مقرب ہیں کہ ان کے مسکرانے پر اتنی روشنی ہے، ان کے آنسوؤں پر خدا کے غضب کا کیا عالم ہے؟ خدا کتنا غضبناک ہوگا، اسی سوچنے اور تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرسٹی صاحب ابھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، کل بھی مجلس تو ہے مگر کل تو مصائب ہی مصائب ہیں۔ کل کا دن خاک اڑانے کا دن ہے، کل کا دن تو سر پیٹنے کا دن ہے، لہذا میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے زحمت برداشت کی مختلف جگہوں پر، اور یہاں پر بھی آپ مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، ماتم کرتے رہے، زہرا کے لال کا پروسہ دیتے رہے۔ جنہوں نے انتظام کیا انہوں نے بھی بڑی زحمت برداشت کی، دامیں، درہمیں، سخنیں، قدمیں، جس نے اپنا رول پلے کیا واقعاً وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ مگر مجھے میرے استاد علامہ طالب جوہری صاحب ہمیشہ یاد آتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کا، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، میری حیثیت کیا بنتی ہے؟ شکریہ تو وہ بیوی ادا کرے گی کہ جس نے چکیاں پیس کر اپنے لال حسین کو پالا۔ ہم زہرا کی بارگاہ میں حسین کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور حسین کی بارگاہ میں علی اکبر کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج تو حسین مظلوم کو شبیہ پیمبر کا پرسہ پیش کرنا ہے، آج ام لیلہ کو شبیہ پیمبر کا پرسہ پیش کرنا ہے، اور پالنے والی پھوپھی زینب کو علی اکبر کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ ماں ام لیلہ ہے مگر پالا جناب زینب نے، آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیے برادران عزیز، کربلا میں عاشور کے دن بس شب تو آ گئی نا، کل ہی کا تو دن تو ہے۔ اصحاب گئے اور اس کے بعد اعزا کی باری آئی۔ علی اکبر کی زیارت کا جملہ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر صغیر، اے رسول خدا کے گھرانے کے پہلے شہید، آپ پر میرا سلام۔ جو اس بات کا قرینہ ہے کہ شہداء بنی ہاشم میں علی اکبر سب سے پہلے شہید تھے۔ علی اکبر کو کیسے پتہ چلا کہ میرے بابا نے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ جب اصحاب شہید ہو چکے تو حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا خدا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا اس ظالم قوم پر، قد برد الیہ الغلام، اب وہ جوان جا رہا ہے،
اشبہ الناس، جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے تیرے حبیب سے، تیرے رسول سے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، جو کاملاً شبیہ رسول ہے، اب وہ جوان میدان میں جا رہا ہے۔ اے پروردگار یہ کون ہیں؟ کنّا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ، جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم اللہ کے رسول کی زیارت کریں، ہم اکبر کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب علی اکبر نے یہ سنا، سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی۔ کہا بابا میں تو منتظر تھا کہ کب آپ مجھے اذن عطا فرمائیں اور میں میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کروں۔ اے بابا جان میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ علی اکبر گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، حسین نے روک دیا۔ کہا بابا آپ نے اجازت تو دے دی مجھے۔ کہا کہ ہاں بیٹا، مگر میں نے اجازت دی ہے، جاؤ خیمے میں ماں سے بھی اجازت لے کر آؤ، زینب سے بھی اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر کے لیے ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنا آسان ہے، مگر ماں کو کیسے بتائیں کہ میں مرنے جا رہا ہوں؟ پالنے والی مہربان پھوپھی کو کیسے بتائیں کہ اب میں میدان میں جا رہا ہوں؟ جناب علی اکبر آئے جناب لیلا کے خیمے میں اسی خیال میں کہ کیسے اپنا مدعا بیان کروں، مگر جب خیمے میں پہنچے تو جو منظر دیکھا تو علی اکبر اپنا سوال بھول گئے۔ علی اکبر نے دیکھا کہ جناب ام لیلا نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور نماز کی تیاری کر رہی ہے۔ نماز کا وقت تو گزر چکا، ماں نماز تو پڑھ چکی، اب یہ کون سی نماز ہے کہ جس کی میری ماں تیاری کر رہی ہے؟ تو علی اکبر اپنا سوال بھول گئے اور اس نماز کے بارے میں سوال کیا کہ اماں آپ کون سی نماز کی تیاری کر رہی ہیں؟ اور جناب لیلا کہتی ہیں بیٹا علی اکبر میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ نے کہیں ایسی مائیں دیکھی ہیں جیسی مائیں کربلا میں ہے؟ جناب علی اکبر نے یہ جواب سنا اور کہا کہ اماں آپ نے تو میری مشکل ہی کو حل کر دیا، میں تو آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ اب میں مقتل میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد منت بڑھانے کا وقت آنے والا ہے۔ اور جناب ام لیلا کہتی ہیں بیٹا جلدی مقتل میں جا تاکہ میں اپنی منت کو پورا کر سکوں۔ جناب ام لیلا سے تو اجازت مل گئی اور اب آئے جناب زینب کے خیمے میں۔ جناب زینب تشریف فرما تھی۔ جناب علی اکبر نے اپنا سر بی بی زینب کی گود میں رکھ دیا۔ بی بی زینب نے ہاتھوں کی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کیا۔ پیار کر رہی ہیں، محبت کر رہی ہیں۔ اور جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب چاہیے، ایک مسئلہ ہے اس کا جواب چاہیے۔ جناب زینب کہتی ہیں اے میرے لال علی اکبر جنگ کا ہنگام ہے، اس موقع پر مسئلے کا جواب چھ مانا جا رہا ہے، اور بیٹا اگر پوچھنا ہے تو پھر اپنے بابا سے پوچھ لو، یہ تو جنگ کا میدان ہے۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں نہیں پھوپھی اماں آج تک جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو میں نے آپ ہی سے تو مانگی ہے، تو اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی سے چاہیے، سوال کا جواب بھی آپ ہی سے چاہیے۔ جناب زینب نے کہا پوچھو میرے لال کیا سوال ہے؟ کہا بس پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا ہے، پر اس مسئلے کا حل چاہیے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ جملہ کہا جناب زینب جلال کے عالم میں کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں علی اکبر اتنے سمجھدار ہو کر یہ تم نے کیسا جملہ کہا؟ کہاں میں کہاں فاطمہ زہرا، ارے زینب تو زہرا کی ادنا کنیز کا نام ہے، میں اپنے الفاظ میں کہوں اے شہزادہ علی اکبر ثانی زہرا ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا ہونا اور ہے۔ جناب علی اکبر نے یہ جملہ سنا تو اپنا مطلوب نظر آیا، مقصود نظر آیا، کہنے لگے پھوپھی اماں جب ایسا ہی ہے نا کہ دادی زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے تو آج ایک کام تو کیجئے، زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے۔ زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا علی اکبر کسی اور طرح سے پوچھا ہوتا تو شاید میں اجازت نہ دیتی اور تیرے مرنے کے ساتھ میں بھی مر جاتی، لیکن بیٹا جاؤ علی اکبر اب میں تمہیں نہیں روکتی۔ علی اکبر پھوپھی سے بھی اذن اور اجازت لے چکے
اور اب بیویوں کے درمیان آ گئے، اور اب لشکر یزیدی کا رپورٹر کہتا ہے کہ ہر شہید جب خیمے سے باہر آتا تھا تو کچھ دیر کے بعد باہر آ جاتا تھا، لیکن علی اکبر جب خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا۔ اجرکم اللہ، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے کبھی کوئی بھتیجی لپٹ جاتی، کبھی کوئی پھوپھی لپٹ جاتی، کبھی کوئی بہن لپٹ جاتی، اے بھیا اکبر ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کرا دو۔ اے اکبر اب شفیع رسول کو دیکھنا کہاں نصیب ہوگا، ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کرا دو۔ یہاں تک کہ مولا حسین کو آنا پڑا، اور امام نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، میرے اکبر کو مقتل میں جانے دو۔ بیویوں نے تو راستہ چھوڑ دیا، مگر جب اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے ایک کونے سے آواز آئی، اکبر بھیا سب سے مل لیے، ہم سے نہ ملو گے؟ علی اکبر نے چونک کر دیکھا کہ کون پکار رہا ہے، تو نظر آیا کہ کونے میں میرا اور آپ کا بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے۔ علی اکبر کے لیے باہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ علی اکبر اپنے بھائی کے پاس آئے، دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی۔ اکبر سید سجاد سے بھی رخصت ہوئے اور اب مقتل میں آئے، گھوڑے پر بیٹھے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھے تو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو نظر آیا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے میرا امام آہستہ آہستہ اپنی رفتار کو بڑھا رہا ہے، اور یہ کہتا جا رہا ہے مہلن 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 مہلن، اے بیٹا اکبر آہستہ، اے بیٹا اکبر آہستہ۔ علی اکبر نے یہ کیفیت دیکھی، گھوڑے سے زمین پر اترے، قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، پھر یہ پیچھے آنا کیا مطلب ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں اے علی اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا۔ اے میرے لال کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کس دل سے مرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر جاؤ علی اکبر تم پیارے ہو، اسلام تم سے زیادہ پیارا ہے، میں نے اسلام پر تم کو قربان کیا۔ علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ چکے ہیں، اور علی اکبر کا جہاد دیکھنے کے لیے حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ ہیں اکبر گھوڑے پر ہیں، حسین ٹیلے پر ہیں، اور جناب زینب در خیمہ پر ہیں، اور لیلا مصلی عبادت پر ہے۔ اکبر گھوڑے پر ہے، حسین ٹیلے پر ہے، زینب در خیمہ پر ہے، اور لیلا مصلی پر ہے۔ اکبر کی نظریں فوج پر ہیں، حسین کی نظریں اکبر پر ہیں، زینب کی نظریں حسین پر ہیں، اور لیلا کی نظریں زینب پر ہیں۔ اکبر کا جہاد مکمل ہوا اور منظر بدل گیا۔ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے دروازے پر گری، اور لیلا شکر کے سجدے میں گری۔ شکرا للہ، اجرکم اللہ۔ لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرا للہ، اے پروردگار تیرا شکر میری کمائی تیری راہ میں کام آئی۔ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے اور اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، مگر اکبر کو اٹھا نہیں سکے۔ حسین نے